جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو ہم مسجد قباء میں موجود ہیں، تو انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کے ساتھ مکمل تفصیل سے بات کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک۔ نفل وغیرہ ہم نے تو پڑھ لی ہیں، تو اس کی ہسٹری کے بارے میں انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما۔ اس کے بعد جی شروع کرتے ہیں باقی سارے معاملات۔ یہ ماشاءاللہ تہجد کا ٹائم ہے، سب نفل وغیرہ ادا کر رہے ہیں اور بہت سکون والی جگہ ہے یہ مسجد قباء۔ اور اس کی ہسٹری یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے سنت یہ ہے کہ جو بندہ ادھر آئے، گھر سے وضو کر کے 2 رکعت نوافل ادا کرے، تو اسے قبول عمرے کا ثواب ہے جی۔ تو مسجد قباء یہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کی تھی مدینہ کی طرف، تو سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پہ آ کے رکے تھے اس وادی کا نام تھا قباء۔ تو 14 دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وادی میں رکے، مسجد نبوی تعمیر کرنے سے پہلے۔ تو ادھر پھر قباء وادی میں یہ مسجد تعمیر کی، اس کا نام قباء رکھا۔ جو ہسٹری ہے اس کے مطابق، سرچ کے مطابق ٹھیک ہے، اس کا نام قباء رکھا تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کر رہے تھے، پیچھے چھوڑ کے آئے تھے کہ آپ امانتیں، لوگوں کی امانتیں ان تک پہنچانے کے بعد آپ جو ہے نا آئیں ادھر، تو تب تک ہم آپ کا ادھر انتظار کرتے ہیں۔ تو 14 دن غالباً جو ہسٹری ہے اس کے حساب سے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پہ اسٹے کیا تھا۔ اور یہ قباء وادی کے لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا تھا۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امانتیں واپس کر کے آئے، تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جو اسٹم سٹی ہے وہاں چلے گئے۔ یہ غالباً یہ جگہ جو ہے مسجد نبوی سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ تو ماشاءاللہ ابھی جو نظارہ ہے یہ تہجد کے ٹائم کا اور خوبصورت ہے۔ یہ مسجد قباء ہے، تو یہاں 2 رکعت نفل ادا کرنے کا ثواب ایسا ہے جیسے قبول عمرے کا۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور غالباً اس مسجد کو جو ہے نا اس ٹائم جو آباد کرنے کے لیے کچھ روایتوں میں کچھ اولیاء کرام سے یہ سنا ہے کہ یہ جو پیغام تھا کہ تاکہ یہ مسجد تا قیامت آباد رہے، تو اس لیے یہ بشارت دی کہ جو بندہ گھر سے وضو کر کے آئے 2 رکعت نماز نفل ادا کرے، تو 2 رکعت نماز نفل ادا کرے، وہ قبول عمرے کا ثواب ہے۔ صحیح ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ اس کا صحن ہے، یہ بہت پیاری اور بہت وسیع مسجد ہے۔ اس ٹائم نا یہ بہت وسیع ہے، یہ چھتریاں وغیرہ ان لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں ساری۔ تو جب بھی آپ آئیں ضرور وزٹ کریں، اور ضرور وزٹ کریں اور اس کی ہسٹری کے بارے میں جانیں، پڑھیں، ریسرچ کریں، اور باادب طریقے سے آئیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک اور نفل ادا کریں گے تو وہ بھی ثواب ہے، اور ایک سنت بھی ادا کریں گے تو وہ اور ثواب ہے۔ تو ماشاءاللہ اس ٹائم یہ بہت زیادہ وسیع مسجد بن چکی ہے۔ آپ کو نظر آ رہا ہے حاجی حضرات جو بھی مکہ سے مدینہ کی طرف آتے ہیں عمرہ مکمل کرنے کے بعد، جو زیارتوں میں آتے ہیں تو سب ادھر آتے ہیں ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ مدینہ کی مکمل زیارتوں کے بارے میں انفارمیشن شیئر کرتے رہیں گے۔ یہ مسجد کے باہر والا صحن کا حصہ ہے۔ جی یہ انگلش میں انفارمیشن ان لوگوں نے شیئر کی ہوئی ہے، تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ مکمل ڈیٹیل شیئر کرتے ہیں۔ یہ اسلام کی جو ہے نا سب سے پہلی مسجد تھی، ٹھیک ہے۔ اس ٹائم جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مکہ سے مدینہ جب کی تو تب یہ تعمیر کی تھی۔
اور قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر یہی ہے کہ یہ تقوی اس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی تھی. بے شک جس مسجد کی بنیاد پہلے دن سے ہی تقوی پر رکھی گئی ہو وہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو کر نماز ادا کرو. ٹھیک ہے. اللہ پاک جو اس جگہ میں رہتے ہیں اللہ پاک ان لوگوں کو پسند کرتا ہے. بے شک وہ پاک لوگ ہیں. تو یہ تھی مسجد قباء ماشاءاللہ. تو یہ صحن اور اس کی فضیلت یہی ہے کہ ادھر ایک کنواں بھی ہے ماشاءاللہ بہت وسیع ہے مسجد, اس کی بھی آپ کو زیارت کراتے ہیں. تو یہ کنواں ماشاءاللہ اس ٹائم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ادھر آتے تشریف رکھتے تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی ادھر آ کے بیٹھا کرتے تھے. تو حضرت عثمان غنی کی جو انگوٹھی تھی مہر نبوت والی وہ اس کنویں میں گر گئی تھی. بعد باقی کنویں کی صفائی کروائی تو ڈھونڈی لیکن نہیں ملی تھی بعد میں. باقی چلیں ہمیں اجازت دیں, انشاءاللہ آپ کے ساتھ اچھی ویڈیوز انفارمیشن شیئر کرتے رہیں گے. اور چینل پہ نہیں ہوئے تو لائک شیئر سبسکرائب کریں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.